اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شوال المکرم کی دوسری بدھ یعنی 9 شوال المکرم سے لے کر شوال کے پورے مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرے گا، جنات کے اثرات کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انوارات سے فیضیاب کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو آپ نے شوال المکرم کی دوسری بدھ کے دن بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ شوال کا پورا مہینہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ شوال المکرم میں جتنی بھی بدھ کے دن آئیں ان دنوں میں آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پورا مہینہ یہ وظیفہ کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ قرآنی لفظ پر منحصر ہے، قرآنی آیت بھی اسے کہا جاتا ہے، حامیم لا ینصرون۔ ان کلمات کی اتنی زیادہ برکات اور فضائل ہیں، اس وظیفے کی برکت سے جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ جادو اگر ہوا ہو تو یقینی خاتمہ ہوگا۔ بندش نظر بد کا یہ توڑ ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے گھروں میں بے روزگاری ہے، یعنی انہیں روزگار نہیں مل رہا، تنگ دستی کا وہ لوگ شکار ہیں، پریشانیوں کا ان پر عالم ہے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو اس نیت سے کریں گے کہ ہماری بچی یا بچے کا رشتہ کسی اچھی جگہ پہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ نمبر 6 پہ اس وظیفے کا یہ فائدہ بھی ہوگا، اگر آپ نے کوئی دکان کھولی ہے، یعنی آپ اگر اپنے کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کیا ہے یا کوئی دکان آپ نے ڈالی ہے اور آپ چاہتے ہیں دکان میں گاہکوں کا رش پڑا رہے، یعنی ہماری دکان اچھی خاصی چل پڑے، رزق اور دولت میں اضافہ ہو، تو اس مقصد کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو دکان چند ہی دنوں میں انشاءاللہ بلندیوں تک پہنچ جائے گی۔ اگر آپ کی دکان ہزاروں میں ہوگی تو وہ لاکھوں تک پہنچ جائے گی، اور اگر لاکھوں میں ہوگی تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو کروڑوں تک آپ کی دکان پہنچ جائے گی، یعنی کاروبار آپ کا بہت جلد وسیع و کشادہ ہوگا۔ نمبر 7 پہ آپ کو اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر طرح کی شادی کا مسئلہ حل ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ منگنی ہو رہی ہے لیکن شادی تک بات نہیں پہنچتی کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے جواب ہو جاتا ہے، ایسے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ تیر بہدف اور با کمال وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو میرا رب آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائے گا۔ نمبر 8 پہ آپ کو اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حاملہ عورت اس وظیفے کو روزانہ پڑھے گی تو انشاءاللہ بغیر آپریشن کے اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی، یعنی اس کا آپریشن نہیں ہوگا، رب کریم ایسے ہی کرم کرے گا اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اولاد بغیر آپریشن کے ہی پیدا ہوگی۔ نمبر 9 پہ اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا دل، گردے اور سر درد کے تمام امراضوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ بیماریوں کا یہ توڑ ہے۔ اگر آپ کو دل کا مسئلہ ہے تو پھر بھی یہ وظیفہ کریں، اگر آپ کو گردے کا مسئلہ ہے پھر بھی یہ وظیفہ کریں، اور اگر ہر وقت آپ کا سر درد ہوتا رہتا ہے یا کبھی بھی آپ کا سر دکھے یا سر درد ہو تو پھر بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا فوری رب کریم کی غیبی مدد آپ کو ملے گی۔ اور اس کا 10واں فائدہ یہ ہوگا کہ
کہ ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے آپ کی دلی مرادیں اور دلی حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اور یہ ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو خوشحال کر دے گا، بلکہ آپ کی نسلوں تک رب کریم خوشحالیاں پھیلائے رکھے گا۔ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ رب کریم ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں، دکھوں سے آپ کو نکال کر آپ کو سکون و اطمینان عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف یہ 2 قرآنی لفظ کا وظیفہ کرنا ہے، بڑا ہی آسان اور طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اپنے حالات کو تبدیل ہوتے بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہر طرح کی بیماری، پریشانی، تکلیف، مالی پریشانی، یعنی جو بھی ہوگا، رب کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا اور تمام مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ غموں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا یہ تیر بہدف وظیفہ ہے۔ اس عمل کو آپ لازم پڑھیں۔ اس عمل کے میں نے آپ کو فوائد و فضائل بھی بتائے ہیں کہ اس عمل سے آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوں گے، اور چند میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ رب کریم آپ کو بہت زیادہ انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ شوال المکرم کے مہینے میں پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بدھ والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بدھ والے دن اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 313 مرتبہ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون کا ورد کرنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بدھ والے دن کا بتایا ہے۔ اب عام دنوں میں آپ نے شوال المکرم میں اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، آپ نے نماز ظہر کے بعد یا نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے، اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر حامیم لا ینصرون کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے مقصد کو، حاجت کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے وظیفہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وظیفے کی طاقت دگنی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں 101 مرتبہ حامیم لا ینصرون کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو، ان کلمات کو اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تلقین کی تھی، جس سے صحابہ کرام کے تمام مسائل حل ہوئے۔ حامیم لا ینصرون اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے تمام بگڑے ہوئے حالات سلجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں تکلیف سے نجات فرمائے گا اور آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے رزق اور دولت کی بے بہا بارش ہوگی۔ آپ رب کریم سے جس چیز کا
سوال کریں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ آپ اس وظیفے کو رزق اور دولت کی کثرت کے لیے کر سکتے ہیں، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو شوال المکرم میں آپ ضرور کریں اور اپنی تقدیر اور حالات کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔